صرف کرنے پر لگا دیتی ہے۔ لیکن رب عز و جل بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ گناہ کرنے پر عذاب میں جلدی نہیں فرماتا، بلکہ رحمت کے دروازے، توبہ کے دروازے ہر وقت اس کے لیے، اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے کھلے رہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں یوں فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں پر انہیں سزائیں دینا شروع فرمائے، پکڑ کرنا شروع کرے، تو اعمال اتنے گھناؤنے ہیں اور اتنے سخت جرائم ہیں کہ فوراً عذاب ان پر نازل ہو جائے، لیکن بل لہم موعد، اللہ تعالیٰ نے ایک میعاد رکھی ہے، ایک مہلت رکھی ہے، معافی کے دروازے کھلے رکھے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ انسان سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو عذاب کے فرشتے اسے لکھتے نہیں ہیں، اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دے، اس کے دل میں ندامت پیدا ہو جائے اور یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ تو یہ جو فطری عجلت ہے، جلد بازی ہے، قرآن و حدیث نے کس حسن سے اسے نیکی کی طرف گامزن کرنے کا ہمیں حکم دیا، ہمیں تلقین فرمائی اور ترغیب دی ہے۔ چنانچہ رب العالمین فرماتا ہے، چھٹے پارے کی آیت کریمہ کا حصہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اس جنت اور اس مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ اگر تمہاری طبیعت میں اور مزاج اور فطرت میں جلد بازی ہے تو اس جلد بازی کو شیطان اور نفس کے فریب میں مبتلا ہو کر گناہ میں صرف نہ کرو، اس جلد اور اس سرعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، نیکیوں کے حصول میں اس کو صرف کرو۔ اور دوسرے مقام پر ہی فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیاں کرنے میں سبقت کرو، جلدی کرو۔ پھر اسی حوالے سے حدیث مبارکہ بڑی اہم ہے، کئی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے، جامع ترمذی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ترمذی شریف سیاہ ستہ کی حدیث، حدیث نمبر 2306۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کریمہ کے تناظر میں چند باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 کاموں میں جلدی کرو، یعنی وہ جو انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے اس کو گناہ کی طرف لگانے، اللہ کی نافرمانی میں لگانے سے بہتر ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی کوششوں کو صرف کرے۔ حضور نے فرمایا 7 چیزوں میں جلدی کرو۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایسی جلدی جس کو ہم جلد بازی کہتے ہیں وہ تو انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہے، جیسا کہ نماز کے بارے میں مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے اس طرح نہ آؤ کہ جس میں نقصان کا اندیشہ ہو۔ تو یہ بھی ایک شریعت کا حسن ہے کہ ہمارے جان و مال کی تحفظ کی بھی شریعت نے گویا کہ ہمیں تلقین دی اور اس کا اہتمام فرمایا۔ تو ایسی جلدی جس کو ہم جلد بازی کہیں، جس سے کام بننے کے بجائے بگڑ جائے، خراب ہو جائے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ لیکن وہ کون سے اعمال ہیں جن کے بارے میں حضور نے کہا، کون سی چیزیں ہیں جن میں حضور نے فرمایا جلدی کرو؟ فرمایا نیکیوں میں جلدی کر لو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیوں؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسے فقر، ایسی غربت کے انتظار میں ہو کہ جو انسان کی عقل کو فنا کر دے؟ یعنی کبھی کبھار انسان پر ایسی محتاجی، ایسی فقیری، ایسی غربت طاری ہو جائے کہ اس کے اعضاء توازن میں نہ رہیں، اس کے اعصاب جواب دے جائیں۔ تو فرمایا کیا ایسی غربت، ایسی محتاجی اور فقیری کے تم انتظار میں ہو؟ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نیک اعمال کے جن کا ادا کرنا مال کے ذریعے ہو،
اس میں وہ سستی کرتے ہیں. جیسے حج کی ادائیگی کا موقع ہے تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں, سستی کرتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ ہو, مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے, تو وہ پس و پیش کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر پھر اس کے حالات بدل جائیں, گردش ایام کا وہ شکار ہو جائے, تو پھر ساری زندگی اپنی اولاد کے کسب معاش میں وہ ایسا مصروف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ دور چلا جاتا ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یوں دعا کرتے ہوئے دیکھا, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی کہ اے اللہ میں کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور ایسے فقر سے, ایسی محتاجی سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے, اور پھر بسا اوقات کوئی اتنا آگے بڑھ جائے کہ اس کا ایمان ہی علیاذ باللہ خطرے میں پڑ جائے, اللہ کے بارے میں ایسی باتیں شکوے شکایات وہ کرنے پر تل جائے جو کہ ایک بندے کو کسی بھی اعتبار سے زیب نہیں دیتا. اسی بات کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کاد الفقر, کہ کبھی کبھار محتاجی ایسی ہوتی ہے ان یکون کفرن, کہ وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. وکاد الحسد ان یغلب القدر, حضور نے فرمایا کہ قریب ہے کہ حسد تقدیر پر غالب آ جائے. تو اس حدیث مبارکہ میں بھی محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ فقر اور محتاجی کبھی کبھار انسان کو اللہ کی بارگاہ سے بہت زیادہ دور کر دیتی ہے. تو جب انسان کے حالات اچھے ہیں تو اس وقت کو غنیمت جان کر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کریں, اور وقت کو غنیمت جانتے ہوئے عبادات میں سبقت کریں. اور جو مال کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم فرمائے ہیں, یاد رکھیے گا مال کے حقوق کچھ واجب بھی ہیں اور کچھ نفلی مال کے حقوق بھی ہیں. جیسا کہ حدیث میں ہے, ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ, کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے کچھ حقوق ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے نفلی خیرات و صدقات کیے جائیں. اور پھر یہ بھی الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ, حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خرچ میں, مال کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ مال کو خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی جو ہے اختیار کی جائے. تو یہ پہلی وجہ, پہلی گویا کہ حد نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی کہ ایسے فقر میں مبتلا ہو جانے سے بہتر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اس وقت اللہ کو یاد کیا جائے. جب انسان کے پاس ذہنی سکون بھی ہے اور مال کی وسعت بھی ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھ کے اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش کرے. دوسرا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او غنن متغین, یا ایسی مالداری جو انسان کو سرکش بنا دے. یعنی پہلے تنگ دست تھا, تب اس نے نیکیوں میں کوئی کوشش نہیں کی, کوئی جستجو نہ رہی, اور پھر جب مالدار بن گیا تو پھر اگر ایسی مالداری ہے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دربار سے دور ہوتا چلا گیا, مالداری نے, اس مال نے اسے سرکش بنا دیا, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے, کسی سے مال کو روک کر اسے آزماتا ہے. جس سے مال روکا گیا اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ صبر کرے, اللہ کی رضا پر راضی رہے. ہاں, دعا کرنا, کسب معاش کے لیے کوشش کرنا, یہ صبر کے منافی نہیں ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں وسعت کی دعا کرے یا کسب کرے, حلال ذرائع سے کوشش کرے, یہ منع نہیں ہے. لیکن بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے, اللہ کے حقوق کو, اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوئے حرام کے ذرائع میں مبتلا ہونا, یہ جو ہے اس کی آزمائش ہے کہ اس سے وہ بچے. اور مالدار کی آزمائش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال اسے دیا ہے اسے صحیح مصرف سے حاصل کرے, صحیح مصرف میں خرچ کرے, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچے, اور جو اللہ تعالیٰ نے اس پر حقوق لازم کیے ہیں اس کی ادائیگی کرے. جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد
اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ تو وہ مال اور وہ اولاد کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، تو وہ در حقیقت نعمت نہیں ہے بلکہ عذاب کی ایک صورت ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کی دیگر آیات میں بھی رب العالمین نے فرمایا۔ تیسری چیز محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، او مردن مفسدن، ایسی بیماری لگ جائے، یعنی اس بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانتے ہوئے حضور نے تلقین فرمائی کہ نیکیوں میں رغبت کرو، کہ ایسی بیماری کہ جو فساد کا سبب بن جائے، یعنی اس کے اعضاء اس قابل نہ رہیں کہ پھر دل چاہتا بھی ہو سجدہ کرنے کا لیکن اس کے جسم میں اتنی قوت نہ ہو، اس کے اعضاء ساتھ نہ دیتے ہوں، پھر دل چاہتا بھی ہو کہ قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کی جائے، زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور علم دین کی مجلسوں میں قرآن و حدیث کے نور سے اپنے آپ کو منور کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اس پھر خواہش کے بعد بھی انسان اس سعادت کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، جو 5 چیزیں حضور نے ذکر فرمائی اس میں بھی حضور نے یہی بات کی طرف تلقین فرمائی، صحت کا قبل سقمک، کہ بیمار ہو جانے سے پہلے، ایسے مرض میں مبتلا ہو جانے سے پہلے کہ پھر عبادت کرنا مشکل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے جو صحت دی ہے اس کو غنیمت جان لے۔ اور بڑی میں آپ کو ایمان افروز بات عرض کروں، حدیث مبارکہ میں ہے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حالت صحت میں، جب اس کے جسم میں تندرستی ہے، اعضاء سلامت ہیں، اور جو شخص حالت اقامت میں، یعنی جب وہ سفر میں نہیں ہے، اپنے علاقے میں موجود ہے، جو شخص نیک اعمال کرنے کا عادی ہے، یعنی فرائض و واجبات کے علاوہ جو نوافل پڑھتا ہے یا تسبیحات پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر بیماری کی وجہ سے اگر وہ یہ کام نہ کر سکے جو اس کی روٹین کا حصہ تھے، لیکن ابھی اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کہ جو صحت مندی کی قدر کرتے ہوئے عبادت میں اپنے وقت گزارتا تھا، اللہ تعالیٰ بیماری کے عالم میں جب کہ وہ اعمال نہیں بھی کر پا رہا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ وہ نفلی کام جو وہ کر نہیں پا رہا سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، لیکن اپنے عام حالات میں جو اس کی روٹین کا حصہ تھے، اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رب کے خزانے کھلے ہوئے ہیں اور موقع ہمیں فراہم کیے جاتے ہیں، بس توجہ کی اور تھوڑی جستجو کی ضرورت ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ایک موقع پر ارشاد فرمایا، نعمتانی مغبون فیہا کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ لوگ غفلت کا شکار ہیں، 2 نعمتیں ایسی ہیں، فرمایا الصحۃ والفراغ، صحت اور فراغت، یعنی دونوں کے ہوتے ہوئے انسان ان کی قدر نہیں کرتا، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہیں یا دور ہو جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں، تو پھر اسے ان کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اگر فراغت دی ہے، اگر ہمارے پاس وقت ہے، تو اپنا وقت فضولیات میں برباد کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ ایسا کام کر لیا جائے کہ جس میں دین و دنیا کی بھلائی اور عافیت کا اور ثواب کا ہمیں موقع مل سکے۔ اور پھر حضور یہ دعا بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالی ہم تمام کی اپنے قبول فرمائے، اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ میں تجھ سے صحت کا سوال کرتا ہوں، تو صحت کی دعا مانگنا یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ، والعفۃ، پاک دامنی کی دعا مانگتا ہوں، والامانۃ، امانت، وحسن الخلق، اچھے اخلاق، والرضا بالقدر، اور تقدیر پر راضی لینے کی تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ پھر جو اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چیز ذکر فرمائی، فرمایا او حرمن مفندن، ایسا بڑھاپا آ جائے کہ جو انسان کی عقل کو کھو دے، چڑچڑا کر دے، اسے ایسا کر دے کہ اس سے کوئی بات کرے تو وہ کاٹنے کو دوڑے، اور بڑھاپا اس حد تک ہو تو وہ انسان کے لیے باعث اذیت بن جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جوانی جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کی قدر کرے اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مشغول کر لے۔ اور پھر جوان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عبادت ہے وہ کیسی مقبول ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کا عمل بیکار ہے یا اس کی وقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے اس کا ذکر جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے عمر رسیدہ ہوں کہ ان کی عبادت بہت سارے جوانوں سے لاکھوں کروڑوں درجہ بہتر ہوں، لیکن جو ایک اصول ہمیں دیا گیا اور ایک
فطری اور لاجیکل بات بھی ہے کہ جب انسان کے اعضاء میں قوت ہے تو وہ اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور یہی جوانی ہے کہ جب نفسانی خواہشات اپنے عروج پر ہیں، سب کچھ وہ کر سکتا ہے، جو چاہے وہ تہس نہس کر دے، چاہے وہ اپنے معاشرے کا نظام ہے، اپنے گھر کا معاملہ ہے، یا اپنی ذات کا کوئی معاملہ ہے، سب کچھ کرنے پر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اس کے اعصاب میں اتنی قوت ہے، اس کا دماغ اتنا دوڑتا ہے اور چیزیں وہ سمجھتا ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، طاقت بھی ہے اور صحت بھی ہے، جوانی بھرپور اپنے زور و شور پر ہے۔ تو یہ وقت ہے کہ انسان گناہ کی طرف بڑی جلدی مائل ہوتا ہے، نفسانی خواہشات اپنے عروج پر ہیں۔ ایسے موقع پر انسان اگر اپنی اس جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کی لگام ڈالتے ہوئے اطاعت میں صرف کرے، یہ بہت وسیع عنوان ہے کہ جو جوانی فی زمانہ ہمارے نوجوانوں کی برباد جن کاموں میں ہو رہی ہے، جو الیاذ باللہ بے راہ روی کا دور ہے، یہ بہت وسیع عنوان ہے، اور تفصیل میں جائے بغیر ہم اپنے احوال پر غور کرتے ہوئے اپنی اصلاح کا سامان کریں کہ اگر یہی جوانی اللہ تعالیٰ کی اتباع میں لگا دی، اس کو شریعت کی لگام لگا دی، آسان اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل ہو جائے تو بہت ہے، لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جائے تو پھر یہ بہت مشکل ہوتا نظر آتا ہے۔ لیکن جب یہ سعادت کوئی پا لیتا ہے تو پھر کتنی بڑی بشارت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 وہ افراد کہ جن کو اللہ رب العالمین قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک شاب نشأ فی عبادت ربہ، کہ وہ نوجوان کے جس کی زندگی، جس کی جوانی اپنے عروج پر اس وقت پہنچی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اللہ رب العالمین ایسے خوش نصیب جوان کو اللہ رب العالمین بروز محشر تپتی دھوپ میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے التاب الشاب، کہ ایسا نوجوان کہ جو نوجوانی میں توبہ کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے۔ فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، ایسا نوجوان کہ جو نوجوانی میں توبہ کر دے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندوں میں اس کا شمار ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ تو فرمایا، جیسے قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی اس حوالے سے ہے وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو عمر کے ایسے حصے کی طرف پھیر دی جاتے ہیں کہ جو عمر کا بدترین حصہ ہے، یعنی بڑھاپے کا وہ حصہ کہ جب انسان اپنے کام کرنے پر خود مختار نہ ہو، دوسروں کا محتاج ہو، تو ایسا بڑھاپا جو انسان کو چڑچڑے پن میں مبتلا کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ کا مضمون ملتا ہے، اور صالحین صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جوانی میں قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس کی عقل کو چڑچڑاپن سے بچاتا ہے، اس کے ذہن کو، اس کی عقل کو زائل ہونے سے بچاتا ہے، اور رب العالمین اسے مخلوق کی محتاجی سے بچاتا ہے۔ تو رب العالمین نے جو مواقع ہمیں دیے ہیں ان کی قدر اگر انسان کر لے تو یہ بھی قرآن و حدیث کا اصول ہمیں ملتا ہے کہ جو نعمت کی قدر کر لے اللہ تعالیٰ اسے بہترین اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ تو اگر عمر بڑھ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے، اس کے نقصانات سے اسے محفوظ فرماتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا او موتن مجہزن، کہ 7 چیزوں میں ایک چیز حضور نے فرمائی کہ ایسی موت کہ جو اچانک آ جائے، اس سے پہلے نیکیوں میں سبقت کر لے، جلدی کر لے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایسے عزائم رکھے ہوں گے کہ ہم اتنے سال گزر جائیں، بس پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہو جانا ہے، سارے غلط کام چھوڑ دینے، لیکن پھر زندگی نے انہیں موقع ہی نہ دیا، زندگی نے وفا ہی نہ کی، اور اچانک ان کے انتقال کی خبر مل گئی۔ تو یہ ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں، اور جتنا ہم آنکھ بند کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس حقیقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا کہ موت نہ عمر دیکھتی ہے، نہ جوانی دیکھتی، نہ بچپنا دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے۔ تو یہ بھی خیال رہے کہ حضور نے جو فرمایا کہ او موتن مجہزن، ایسی موت جو اچانک آ جائے اور پھر انسان کو اعمال کرنے کا موقع نہ ملے، توبہ کا موقع نہ ملے، نیکیوں کا نامہ اعمال بند ہو جائے، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، تو اس سے پہلے حضور نے فرمایا کہ نیکیوں کو غنیمت جان لو۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس والی حدیث میں یہ جملہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا وحیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی
اس طرف اشارہ فرمایا گیا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، کہ جب موت جو ہے وہ حلق تک پہنچ جائے گی اور پھر انسان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اب اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، عذاب کے فرشتوں کو وہ دیکھ لے گا، اس وقت کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے، یعنی وہی صورت کہ عذاب کے فرشتے نظر آنے سے پہلے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ کر لیتا ہے، تو جتنے بھی بڑے جرائم ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن شیطان لمبی امید دلاتا ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں جا کر مسجد کا رخ کریں گے تو یہ بڑھاپا کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کہ علم میں ہے کہ انسان کی کتنی سانسیں برقرار ہیں، سمجھدار وہی ہے کہ جو ان سانسوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا میں مشغول ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے دجال کا ذکر فرمایا، اسی حدیث میں فرمایا ابھی دجال، یا تو وہ دجال کے انتظار میں ہے، فشر غائب ينتظر، حضور نے فرمایا کہ یہ بری چیزوں میں سے سب سے بدترین چیز ہے کہ جو مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اور قرب قیامت یہ ظاہر ہوگی۔ اور کئی حدیثوں میں نبی کریم علیہ السلام نے دجال کے فتنوں کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو بہکائے گا، شعبدے بازی کرے گا اور لوگوں کو وہ اپنی مصنوعی جنت و دوزخ دکھا کر گمراہ کرے گا، وہ ساری تفصیل جو مختلف روایات میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ساتویں جو آخری چیز ارشاد فرمائی وہ حضور نے فرمایا قیامت ہے، فرمایا اب الساعہ، یعنی اس قیامت کے آنے سے پہلے کہ جو حضور نے فرمایا ادھا و امر، جو انتہائی سخت اور کڑی ہے، یعنی جس کی وحشت کا، جس کی ہولناکی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس قیامت کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کی اتباع میں اور اس کی شریعت کی پاسداری میں اپنی زندگی کو بسر کر لیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث میں دیگر مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتی ہیں کہ قیامت کے دن جب اس کی ہولناکی کو بیان کیا گیا کہ انسان کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، لیکن اتنی شدت ہوگی کہ کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس ہولناکی کا عالم اتنا سخت ہوگا کہ ہر ایک حیران و پریشان اس وحشت میں مبتلا ہے اور اللہ رب العالمین کی خوف اور غضب سے وہ بچنے کی گویا کہ التجا کر رہا ہوگا۔ تو اس قیامت کی ہولناکی سے جو بچنا چاہتا ہے وہ وہی کامیاب شخص ہے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے، اس زندگی کو غنیمت جانے، اس دارالعمل، ہر چیز کا دوسرے کے ساتھ اس حدیث مبارکہ میں تقابل ہے، موت کے مقابلے میں زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں، قیامت کے مقابلے میں انسان کی دنیاوی زندگی ہے۔ تو دنیاوی زندگی جو غنیمت جان لے اور یہ اصول اس کو سمجھ آ جائے کہ اس دنیا کی زندگی کی حیثیت اور حقیقت دنیا کی یعنی اخروی معاملات اور آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ فلسفہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ایک ہماری اوسط زندگی 60-70 سال ہے، ایوریج جو ہماری عمر ہے، اور دوسری طرف قیامت کا صرف ایک دن 50,000 سال کا ہے، باقی کے آگے کے معاملات تو علیحدہ ہیں، تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص سمندر کے کنارے جائے، ساتوں سمندر ٹھاٹے مارتے ہوئے اپنی موجوں کے ساتھ جو ہے وہ رواں دواں ہیں، اور کوئی شخص اپنی انگلی کو پانی میں بھگوتا ہے تو جتنے قطرات اس کی انگلی پر آئے، حضور نے فرمایا یہ دنیا ہے اور باقی سامنے ساتوں سمندر جو ہے یہ آخرت ہے، کوئی تقابل اور ریشو ہی نہیں ہے، کیسے ہم اس کو بیان کریں گے؟ تو یہ حقیقت اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ جس بیکار اور بے وقت دنیا جس کے حصول کے لیے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کر دیا، نہ حلال حرام کی تمیز دیکھی، نہ اس کے احکامات کی کوئی پیروی کی، نہ عبادت کی طرف توجہ کی، ساری دنیا کی حقیقت یہیں رہ جانی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، میں بار بار اس بات کو تنبیہ کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ جنگلات میں نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شریعت محمدیہ میں خاص طور پر ایک متوازن زندگی عطا کی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے اور عبادات بھی ہیں، تو ان میں توازن اور ہر وہ کام کہ جو اللہ کی نافرمانی ناراضگی کا سبب ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو چاہے معاملات سے ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور پھر اگر یہی معاملات میں انسان مشغول ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ سچا تاجر جو صداقت کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ کل بروز قیامت انبیاء کے قرب میں ہوگا، صدیقین کے قرب میں ہوگا،
تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی کر لی جائے، لیکن ہر وہ کام کہ جو اللہ کی ناراضگی کا، اس کے حبیب کی ناراضگی کا سبب ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کامیاب زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔